دین اسلام کی دو اہم عیدوں میں ایک عید الاضحیٰ ہے کہ جو ذی الحج کی 10 تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش سے منائی جاتی ہے۔ محبوب کونین مونس دل شکستگاں راحت عاشقاں رہبر راہ سالکاں کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ 2 عیدیں مناتے تھے، جس میں لہو و لعب میں وہ مشغول رہتے تھے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اہل مدینہ نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت سے ہم اس طرح کے تہوار مناتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ عید الاضحیٰ ایک انتہائی بامقصد اور یادگار دن ہے۔ یاد رہے دنیا کی ابتدا ہی سے قربانی تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ یہ اللہ کے حضور جان کی نظر ہے جو قربانی کے جانور کو قائم مقام بنا کر پیش کر دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کے گلے پر رسماً اور عادتاً سارے چھری چلاتے ہیں، اور یہ چھری چلایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو عید الاضحیٰ کے دن لوگ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں۔ یہ عید کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو جانور کے گلے پر رسماً اور عادتاً چھری چلانا بڑا آسان ہے، لیکن اگر عید الاضحیٰ کے دن جہاں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، رسماً اور عادتاً جانور کے گلے پر ہم چھری چلاتے ہیں اور اس کو قربان کرتے ہیں، اگر اسوہ ابراہیمی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر انسان کو ان مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی گزری۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر 7 بڑی آزمائشیں آئیں تو وہ ثابت قدم رہے۔ پہلی آزمائش بادشاہ جو نمرود تھا، اس نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ دوسری آزمائش کے رب العالمین نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، رب سے مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ یہ دوسری آزمائش یہ ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، خواب آیا کہ اپنے محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو پھر تیسرے روز خواب آیا کہ محبوب چیز یعنی کہ اپنے بیٹے کی قربانی۔ تو یہ دوسری آزمائش ہے۔ تیسری کہ اللہ کے حکم سے فرمایا بیوی اور بچہ وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر آنا، یہ بھی آپ کی آزمائش تھی۔ چوتھی آپ کی بڑی آزمائش کہ وطن چھوڑنا، بیوی اور بچے کو چھوڑنا۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، جہاں مسکن ہوتا ہے بندے کا، وطن ہوتا ہے، وہ سب کو پیارا ہوتا ہے، اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے۔ جان، یہاں پر جان، اولاد، وطن، سب کی قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کی۔ پانچویں بڑی آزمائش کہ آپ کا بڑی عمر میں ختنہ ہونا، یہ بھی آپ کی آزمائش تھی۔ چھٹی سورج اور چاند کو دیکھ کر کہنا کہ یہ خدا نہیں۔ جب آپ اس ماحول میں نکلے، آنکھ کھولی آپ نے تو سوال کیا کہ تم سورج کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا الہ ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا الہ کہاں ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو ڈوب جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ رات کو جب دیکھا لوگوں کو چاند کی پوجا کرتے، چاند کو پوجتے دیکھا، چاند کی عبادت کرتے، ستاروں کی عبادت کرتے، لوگوں سے سوال کیا کیوں پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارے الہ ہیں۔ جب دن ہوا تو چاند بھی نظر نہ آیا، ستارے بھی نظر نہ آئے۔ پھر قوم میں گئے، سوال کیا، فرمایا جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر یہ بھی بڑی آزمائش تھی۔ اور 7ویں بڑی آزمائش کہ مقابلہ نمرود جب ہوا تو وہ کہنے لگا میں خدا ہوں۔ آپ نے اس کے دربار میں جا کر اس کو سجدہ نہ کیا۔ قوم جب لے کر گئی تو اس نے کہا سجدہ کر۔ آپ فرمانے لگے میری گردن جھکتی ہے تو صرف خدا کے آگے، میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو کہتا ہے تو مغرب سے طلوع کر،
فبوہت الذی کفر، تو قرآن بولا کہ ہوش اڑ کے اس کے ہوش اڑ گئے نمرود کے، تو یہ مقابلہ نمرود تھا دربار میں، فرمایا میں نے تجھے سجدہ نہیں کرنا۔ تو محبوبان الہی کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جذبہ قربانی و استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کی جگہ کو رب نے فرمایا میں نے مسلمانوں کا مصلی بنا دیا۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پتھر پر کھڑے ہوئے اور ساتوں آسمان اور زمین دکھائے۔ اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کا سچا نبی ہے، سچا پیغمبر ہے، تم کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں یاد کیوں مناتے ہو؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن بول کر کہتا ہے کہ تم ابراہیم کو یاد کرو۔ تو جب اتنی قربانیاں دے دی انہوں نے کہ جب بیٹے کی قربانی مانگی وہ قربان، وطن کی قربانی وہ قربان، جان کی قربانی نار نمرود میں چلے گئے، تو پھر مقام کیا ملا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی جب ولادت ہوئی نا تو والدہ خوش ہوئی، وقت گزرا، آپ نے بولنا سیکھا، جوان ہوئے، سب سے پہلے فرمایا کہ تیرا رب کون ہے؟ اے اماں میرا خدا کون ہے؟ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ زمین پر کوئی ایسا ہے کہ جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ نمرود کا دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ نے گناہ کرتا نا ایک بندہ دیکھا، اللہ کی زمین پر نافرمانی کرتے، تو بد دعا کی۔ رب نے فرمایا ہے میرے خلیل میرے بندے کے لیے بد دعا نہ کر۔ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے بندہ گناہ کرتے دیکھا، پھر بد دعا کی، پھر گناہ کرتے بندہ دیکھا، پھر بد دعا کی، دور دراز علاقے میں گناہ کرتا بندہ دیکھا، بد دعا کی۔ رب نے فرمایا میرے خلیل میرے بندوں کے لیے بد دعا نہ کر، کیوں کہ اگر یہ آخری وقت بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے گا، معافی مانگ لے گا، تب بھی میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر یہ آخری وقت معافی نہ مانگ سکا تو رب نے فرمایا میرے خلیل اس کی اولاد میں سے کوئی مجھے رحمان رحیم کہے گا میں تب بھی اس کی بخشش کر دوں گا، تو میرے بندے کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ آزر آپ کے چچا تھے، بت دیے کہ فروخت کر کے آ۔ راستے میں بڑھیا سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا جس نے لینے ہیں یہ لے لو، نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے سنا تو کسی نے وہ سودا نہ لیا، کسی نے وہ بت نہ لیے ہاتھ سے بنے ہوئے، تو واپس کر رہے چچا کہنے لگا کہ یہ بت کیوں نہیں فروخت کر کے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ حفاظت کر سکے وہ خدا نہیں ہوتے۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اس قدر اعلان کیا، فرمایا وہ خدا وہ ہے کہ جو سمیع و بصیر بھی ہے، جس نے آپ کو بھی تخلیق کیا، مجھے بھی تخلیق کیا۔ مجمع میں جا کر فرمایا کہ اے لوگوں سنو، خدا وہ ہے کہ جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ وہ خدا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سورج کو اس نے بنایا،
زمین و آسمان ستارے اسی کی تخلیق کردہ ہیں، انسان کے وجود کو تخلیق اسی نے کیا، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ بناوٹ والے خدا، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پھر لوگوں کے مجمع میں جا کر آپ نے لوگوں کو سمجھایا، ایک بت کے سامنے آپ نے فرمایا مجھے روٹی دے، خاموش، مجھے پانی دے، خاموش۔ تو آپ نے فرمایا سچا وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جو ہماری شاہ رخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہی سچا خدا ہے کہ جس کے متعلق قرآن میں ہے اللہ الصمد۔ ہمیں بھی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ جب کفر کا دورہ ہو تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔